خواجہ آصف کا سیاست میں وہ مقام ہے جو بیماریوں میں سر درد کا۔ وہ اپنی گفتگو میں پتہ نہیں چلنے دیتے کہ وہ کتنے پڑھے لکھے ہیں۔ تو یہ جو ہے اور اپنی حرکتوں سے یہ پتہ نہیں چلنے دیتے کہ ان کی عمر کیا ہے۔ اگر پاکستان میں ڈیجیٹل کابینہ ہو تو ٹویٹر کے وزیر خواجہ آصف ہی ہوتے۔ خواجہ آصف رات 1 بجے کے بعد جاگتے ہیں، جب تک دوسرے اٹھتے ہیں یہ 7-8 ٹویٹ، 3 ری ٹویٹ اور 5 ٹویٹ ڈیلیٹ کر چکے ہوتے ہیں۔ وہ ٹرینڈ نہیں دیکھتے کیا چل رہا ہے، ٹرینڈ ان کو دیکھتا ہے کہ کیا چل رہا ہے۔ انہوں نے ٹویٹ کرنے کے لیے بندہ نہیں رکھا، بس ٹویٹ ڈیلیٹ کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ خواجہ صاحب کا وہی ٹویٹ زیادہ وائرل ہوتا ہے جسے وہ سب سے پہلے ڈیلیٹ کرتے ہیں۔ اب تو وہ پریس کانفرنس بھی ٹویٹ پر کر جاتے ہیں، کیونکہ پریس کانفرنس میں بھی ان کی ایک آدھ جگت چلنی ہوتی ہے، اب وہ وہیں سیدھی ٹویٹر پر چلا دیتے ہیں۔ ان کے ایک لائن کے ٹویٹ پر حکومت کو 1 دن وضاحتیں دینا پڑتی ہیں۔ خواجہ آصف کے بیانات کی شیلف لائف اتنی کم ہے کہ صبح کا بیان دوپہر تک خود اپنی وضاحت مانگ رہا ہوتا ہے۔ ویسے جتنا خواجہ صاحب کی واسکٹ کو پریس کانفرنسوں کا تجربہ ہے، اتنا تو شاید بلاول بھٹو کا بھی نہ ہو۔ ان پر نون لیگ والے اعتبار نہیں کرتے، کیونکہ ان کا کوئی بھروسہ نہیں کب بولتے بولتے سچ بول دیں، اور جو سیاستدان کسی وقت بھی سچ بول سکتا ہے اس سے خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں ہاتھ جوڑنا ہے۔ ویسے حکومت نے بیٹھ کر ٹویٹ کرنا ایسے ہی ہے جیسے بندہ خود گاڑی چلاتے ہوئے کہے کوئی اس کی گاڑی کو کنٹرول کیوں نہیں کر رہا۔ ویسے بھی بحیثیت وزیر دفاع ان کا کام صرف اپنے ٹویٹ کا دفاع کرنا ہے۔ بہت تیز ہیں، جب تک ان کے پہلے ٹویٹ کی سمجھ آئے وہ ایک اور کر کے پہلے سے توجہ ہٹا دیتے ہیں اور اسی طرح کام چلاتے ہیں۔ پاکستان میں 2 چیزوں کا اعتبار نہیں کہ کب آ جائیں، سیاسی بحران اور خواجہ آصف کا ٹویٹ۔ ہو گئی ایک گل جڑی ہونی سی، ان جو مرضی کرتے رہو۔ سیاستدان ہیڈ لائنز کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہیڈ لائنز خواجہ آصف کے پیچھے بھاگتی ہیں۔ خواجہ آصف کے کانفیڈنس کا یہ عالم ہے کہ لگتا ہے اگر ٹائٹینک کے ترجمان ہوتے تو یہ نہ کہتے کہ پانی نے ٹائٹینک کو ڈبو دیا، کہتے ٹائٹینک نے پانی کو ڈبو دیا۔ ناتے تو اتنے نہیں ہے گے۔ ان کے ہر بیان کے بعد پی ایم ایل این کا میڈیا سیل فوراً سر درد کی گولیوں کا آرڈر دے دیتا ہے۔ اسمبلی میں وہ سپیکر نہیں، لاؤڈ سپیکر ہوتے ہیں۔ وہ پوائنٹ آف آرڈر پر ہوں تو اسے پوائنٹ آف ڈس آرڈر کہتے ہیں۔ اللہ پاک رکھے رہیں، جوڑیاں سلامت رہیں۔ اسمبلی میں جب سونے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے تو سپیکر ان کو اٹھانے کے لیے مائک خواجہ صاحب کو دے دیتا ہے۔ میں ہاتھ جوڑنا ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، یہ صرف ایک جملہ نہیں، عوام کے لیے ان کی طرف سے ایک ایمرجنسی کٹ ہے۔ کوئی شرم کرو، کوئی حیا کرو۔ اسمبلی میں ان کی تقریر میں وہ ہوتا ہے جو بغیر ریفری کے ریسلنگ میچ میں ہوتا ہے۔ کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے۔ سیالکوٹ دنیا میں اپنے جراحی کے آلات کی وجہ سے جانا جاتا ہے۔ ان جراحی کے آلات میں سب سے مشہور خواجہ آصف صاحب کی زبان ہے۔ تیری شکل بھی مراسیاں ہوں میری۔ خواجہ صاحب کی زبان پر فلٹر نہیں لگا، آٹو کریکٹ لگا ہوا ہے، اور وہ بھی ہمیشہ غلط لفظ کو مزید غلط کر دیتا ہے۔ جگتوں کے معاملے میں خواجہ آصف سیالکوٹ کا فیصل آباد ہیں۔ یار پر کوئی چونا ہی مار لیا منہ دے اوپر۔ خواجہ صاحب کی ٹویٹس پڑھ کر لگتا ہے وہ حکومت میں بھی ہیں اور اپوزیشن میں بھی ہیں۔ اگر خاموش ہونے کا عالمی دن ہوتا تو خواجہ صاحب نے اس پر بھی بیان داغ دینا تھا۔ حکومت انہیں بیرون ملک دوروں پر اس لیے نہیں بھیجتی کہ دنیا کے حکمرانوں کو ان کا پتہ نہ چل جائے۔ خواجہ صاحب وہ سیاستدان ہیں جن کو دیکھ کر مائک خود آن ہو جاتا ہے۔ اتنی ولدیتیں انہوں نے بدلی ہیں، اتنی ولدیتیں میں ان کو بھول گیا۔ ان کو 5 منٹ بولنے کا ٹائم دو تو وہ 10 منٹ کی ہیڈ لائنز دے دیتے ہیں۔ وہ میں کرتے ہوئے تو میں کرا دیتے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑنا ہے۔ وہ پارٹ ٹائم ڈیفنس منسٹر، فل ٹائم کانٹینٹ کریٹر ہیں۔ خواجہ صاحب کو ریٹائرڈ کرنا آسان نہیں۔ ٹویٹر پہلے ریٹائرڈ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوں گے۔ ان کے تجربے کی ایکسپائری ڈیٹ جو ہے وہ بھی ریٹائرڈ ہو چکی ہے۔ سیالکوٹ میں ہر طرف فٹ بال بنانے والے نظر آتے ہیں، مگر خواجہ صاحب کو سب فٹ بال ہی نظر آتے ہیں۔
और वो किक मारने का मौका ढूंढ रहे होते हैं। ए अब्बे को नहीं मानते थे मैं चेयर को लबंगा। सियालकोट की सबसे पुरानी और पायदार चीज ख्वाजा साहब का गुस्सा 4 दहाइयों से वारंटी के बगैर चल रहा है। वो तो खामोश भी रहें तो खबर बनती है कि ख्वाजा साहब आजकल खामोश हैं। ट्रंप की तरह उनके नज़दीक भी हर मसले का हल ट्वीट होता है और हर हल का मसला भी ट्वीट ही है। ये तो उन्होंने पूछा, उन्होंने कल पूछा। नहर देखते ही ख्वाजा साहब का दिल पानी पानी होने को चाहने लगता है। वो दिन को डिफेंस मिनिस्टर और रात को ट्वीट मिनिस्टर होते हैं। सियालकोट में लोग फुटबॉल बनाते हैं, ख्वाजा साहब असेंबली में बनाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.